السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنڈے اسپیشل پیغام نماز۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سو تم مجھ کو یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ ہاں، اللہ کو یاد کرنے کا بہترین طریقہ وہ کیا ہے؟ بہت سکون ہے اس میں، جسے لوگ نماز کہتے ہیں۔ جی ہاں، وہ نماز ہے۔ نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہیں اور اللہ ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ اللہ کی یاد اور عبادت کا بہترین طریقہ نماز ہے، جو ہر زمانے میں ہر نبی کو عطا کی گئی۔ یہ اللہ کا احسان عظیم ہے کہ دین اسلام میں جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پڑھنے کا طریقہ سمجھایا، وہی آج تک مسلمانوں میں رائج ہے۔ نماز تمام برائیوں سے روکتی ہے۔ نماز انسان کی تمام اخلاقی، معاشرتی اور معاشی برائیوں کا واحد علاج ہے۔ ایک حدیث کے روایت میں ہے کہ ایک شخص نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ فلانا شخص نماز تو پابندی سے پڑھتا ہے، مگر فلاں اس میں برائیاں موجود ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی تمام برائیوں کو نماز خود ہی دور کر دے گی۔ اور پھر ایسے ہی ہوا، کچھ عرصے بعد اس شخص کی تمام برائیاں دور ہو گئیں۔ سوچیں، نماز وہ تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پہ نہیں بلکہ عرش پر عطا فرمایا۔ نماز پڑھنے کھڑے ہوں تو نظریں نیچے سجدہ کی جانب پر ہوں، ادھر ادھر دیکھنا نہیں چاہیے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جب نماز آدمی پڑھ رہا ہو، ادھر ادھر نہ دیکھے۔ تیسری بار اگر وہ ادھر ادھر دیکھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے اپنا رخ پھیر لیتے ہیں۔ غور کریں، ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، شیطان بھی وسوسے ڈالتا ہے، طرح طرح کے خیالات ہمارے ذہنوں میں لاتا ہے، اور بعض اوقات ہماری نگاہیں کبھی ادھر کبھی ادھر ہر جگہ ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، نگاہ سجدہ کی جانب رہنا چاہیے، ورنہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے اپنا رخ پھیر لیتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان سے بچو، نماز اور سجدہ کرتے وقت نگاہیں نیچے ہی رکھو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع اور سجدہ، دونوں سجدہ کے درمیان میں بیٹھنا اور رکوع کے بعد کھڑے ہونا، یہ سب قریب برابر تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد اچھی طرح کھڑے ہوتے تھے اور دونوں سجدوں کے درمیان بھی بیٹھتے تھے۔ دونوں صورتوں میں کمر بالکل سیدھی ہونی چاہیے، لیکن نگاہیں سجدہ کی جانب رہیں۔ کچھ نمازی رکوع اور سجدہ کے بعد پوری طرح کمر سیدھی نہیں کر پاتے، جو سنت کے خلاف ہے۔ ہمیں اس بات کا نماز میں خاص خیال رکھنا چاہیے۔ یہ تمام باتیں یاد رکھنا بے انتہا ضروری ہے۔ ایک حدیث کے روایت میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو اتنی دیر تک کھڑے رہتے کہ ہم سمجھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھول گئے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ رکوع کے بعد سجدہ میں جانے سے پہلے کھڑے رہنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات لوگ بہت جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور جلدی نماز پڑھتے ہیں، جبکہ انہیں جلدی نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ سجدے سے جب بھی کھڑے ہوں تاکہ کمر بالکل سیدھی رہے آپ کی۔ آج بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ رکوع اور سجدہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان قرآن مجید میں جو موجود ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اور سنتیں انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ سنڈے کو ہم بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنی نمازوں کی پابندی اور صحیح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہماری نسلوں کو نماز کے ذریعے اللہ کے قربت حاصل کرنے کے قابل بنائے، آمین۔ ابھی وقت ہے کہ ہم اپنے
معاملات درست کر لیں۔ دعاؤں کا طلبگار سید محمد سلیم جلالی۔ ڈالو تم اپنے بچوں کو عادت نماز کی، ڈالو تم اپنے بچوں کو عادت نماز کی، آواز 5 وقت لگاتی ہے مومنوں، آؤ نماز ہم کو بلاتی ہے مومنوں۔